بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام کا ہم مختصراً تاریخی پس منظر پیش کرتے ہیں۔ شام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مورخ و محققین مختلف وجوہ بیان کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کا پرانا نام سوریہ ہے، جبکہ دوسری روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام نے اس کی بنیاد رکھی۔ عبرانی زبان میں سام کو شیم اور سریانی میں شام کہتے ہیں۔ شاید اسی مناسبت سے ملک شام کے نام سے یہ مشہور ہوا۔ شام دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ملک ہے جو کئی قدیم تہذیبوں کا مرکز رہا۔ سامی اقوام اور ان کی زبانوں کے آثار شام سے دستیاب ہوئے ہیں۔ شام پر کے بعد دیگر کنعانیوں، عبرانیوں، اسیرائیوں اور بابل کے لوگ قابض رہے۔ بعد میں رومیوں، بازنطینیوں، یونانیوں، ایرانیوں اور عربوں نے شام پر حکومت کی۔ شام عجائبات کا گھر ہے، عبرت کی جگہ ہے۔ اس کے قدرتی مناظر اور برباد شدہ شہروں کے آثار سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ شام قدیم ایام سے ہی قوموں کی ترقی اور تنزلی کا مقام رہا ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ تجارتی قافلے شام سے مصر اور عراق میں اور پھر ان ممالک سے دور دراز کے شہروں تک جاتے تھے۔ شام نے دنیا کو مذہب کی تعلیم دی۔ توحید کا آغاز شام سے ہوا اور اس کی اشاعت کا باعث ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، جنہوں نے عراق سے ہجرت کر کے شام کو اپنا مستقر بنایا۔ شام ایک وسیع و عریض ملک تھا۔ اردن، فلسطین، لبنان اور موجودہ ملک شام مل کر ہی شام کہلاتے تھے۔ فتوحات شام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہرقل روم عرب پر حملہ کرنے کے لیے سرحد شام پر اپنی افواج جمع کر رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں روانہ کیا۔ لشکر ابھی نواحِ مدینہ ہی میں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی سے ظاہری پردہ فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سیدنا صدیق اکبر مسند خلافت پر بیٹھے۔ اس وقت یمن اور دیگر مقامات سے لوگوں نے ارتداد اختیار کیا اور زکوٰۃ دینے سے اختیار کیا، جس کی وجہ سے خلیفہ اول کو مشورہ دیا گیا کہ شام کی طرف مہم کو واپس بلایا جائے، جس پر سیدنا صدیق اکبر نے اپنا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے انشاءاللہ العزیز میں اسے کبھی بھی ادھورا نہ چھوڑوں گا، اور شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم فرمایا۔ فتوحات شام کا آغاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ہی شروع ہوا اور بلاد شام پر مکمل فتح سیدنا فاروق اعظم کے دور حکومت میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت شام میں آباد ہو گئی تھی۔ شام 19ویں صدی کے شروع تک سلطنت عثمانیہ کے تحت رہا۔ 1920 میں فرانسیسی تسلط میں چلا گیا۔ 15 اپریل 1946 کو فرانسیسی اور برطانوی افواج شام سے نکلی تو 17 اپریل 1946 شام نے آزادی اور خود مختاری کا اعلان کیا اور 20ویں صدی کا ایک آزاد ملک بن گیا۔ شامی افواج نے 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں بھی حصہ لیا۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور شام کے فضائل و مناقب کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جلیل القدر صحابہ کرام کی کثیر تعداد اور اہل بیت کرام سرزمین شام میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کئی انبیاء سابقین کے مزارات مبارکہ بھی اسی سرزمین میں ہیں۔ کثیر تعداد میں بزرگان دین، اولیاء عظام، علماء کرام اور محدثین نے اس خطہ مبارکہ کو اپنا مسکن و مدفن بنایا۔ شام کے ایک شہر بصرہ شام میں اس کلیسا کے بقیہ آثار اور بحیرہ رحب کا کمرہ ابھی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ملاقاتوں
اور یادوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہے، جس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے آرام فرمایا تھا۔ اس مبارک مقام کو مبرق الناقہ کے نام سے ایک جامعہ میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایسے مقامات مقدسہ ہیں کہ انسان جن کی زیارت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتا ہے۔ الحمدللہ اس بندہ ناچیر حقیر کو اس بصرہ شام کی جملہ زیارات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ سامعین و ناظرین کرام کو بھی ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔